ضیاء ٹی وی کے ناظرین، ضیاء رمضان سیریز کی تیسری ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمتوں میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے اس سیریز کی پہلی 2 ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو ضرور دیکھ لیں۔ ناظرین، آج 3 رمضان المبارک ہے اور آج کا دن سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن ہے۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ آج ضیاء رمضان کا ایپیسوڈ سیدہ کائنات کے نام ہو۔ آج ہم تمام جنتی عورتوں کی سردار بنت نبی زوجہ علی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے روشن و تابناک گوشوں پر روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی جان کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی یعنی بیٹی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مونس و غمخوار بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن پاک سے پیدا ہوئیں۔ ناظرین، آپ کی تربیت و پرورش خاندان نبوت کی نہایت ہی باکمال اور معزز عورتوں نے کی۔ حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت ام ہانی، حضرت صفیہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن جیسی باکمال عورتوں کی تربیت نے آپ کی شخصیت کو نکھار کر رکھ دیا۔ پھر آپ کی رگوں میں تو خود وجہ بنائے کائنات امام المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا خون گردش کر رہا تھا، لہٰذا ضروری تھا کہ آپ ساری کائنات کی عورتوں کے لیے ایک مثال اور آئیڈیل شخصیت بن جائیں، اور ناظرین ایسا ہی ہوا۔ آپ نے اپنی زندگی بڑے سلیقے سے بسر فرمائی۔ ناظرین، پاکیزگی و طہارت، حسن اخلاق، عبادت و ریاضت، پردہ و حیا، صبر و رضا، بچوں کی تربیت و نگہداشت، گھریلو ذمہ داریوں کی انجام دہی، شوہر سے وفاداری، اطاعت، خدمت، شکر گزاری، یہ تمام چیزیں آپ کی فطرت کا خاصہ تھیں، اور انہی چیزوں نے آپ کو رہتی دنیا تک آنے والی تمام عورتوں کے لیے مثال، نمونہ عمل اور آئیڈیل بنا دیا تھا۔ ناظرین، سیدہ کائنات کو اپنے بچپن کے زمانے میں بہت سے ناگوار حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ کم عمری میں والدہ کا سایہ رحمت سر سے اٹھ گیا۔ دشمنان اسلام کی جانب سے باپ کو دی جانے والی اذیتیں اور تکلیفیں آپ کے سامنے تھیں۔ کبھی اپنے والد کے جسم اقدس کو پتھروں سے لہولہان دیکھتیں، کبھی سنتیں کہ بابا جان مسجد میں سجدے میں ہیں اور مشرکوں نے جسم اقدس پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی ہے۔ دوڑ کے جاتیں، جسم سے نجاست دور کرتیں، پانی سے بدن صاف کرتیں۔ کبھی خبر ملتی کہ مشرکین مکہ بابا جان کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں، لیکن ناظرین، ان بدترین حالات میں بھی کم سنی اور کم عمری کے باوجود نہ سیدہ کبھی ڈری، نہ کبھی سہمی اور نہ کبھی گھبرائیں، بلکہ اس ننھی سی عمر میں بھی اپنے والد بزرگوار کی مددگار بنی رہیں۔ ناظرین، ان حالات کی بھٹی میں تپ کر آپ کا وجود کندن بن چکا تھا۔ جب کچھ بڑی ہوئیں اور اسلامی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تو میدان جنگ میں جاتیں، زخمیوں کو پانی پلاتی، ان کے زخموں کی مرہم پٹی کیا کرتی۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح مولا کائنات مشکل کشا حضرت مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ شادی کے بعد حضرت فاطمہ زہرا نے جس نظام زندگی کا نمونہ پیش کیا، وہ رہتی دنیا تک کی تمام عورتوں کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ خاندان نبوت کی شہزادی اور نور نبوت کا ٹکڑا ہونے کے باوجود آپ گھر کا تمام کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں۔ جھاڑو دینا، کھانا پکانا، چرخہ چلانا، چکی پیسنا، بچوں کی تربیت اور دیکھ ریکھ کرنا، شوہر کی خدمت بجا لانا، ان کی رضامندی اور ناراضگی کا خیال رکھنا اور خوشنودی کی کوشش میں لگی رہنا، یہ سب کام سیدہ نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ انجام دیتی تھیں، مگر نہ تو کبھی پیشانی پر بل پڑے اور نہ ہی کبھی اپنے شوہر حضرت علی سے کسی نوکرانی یا خادمہ کے انتظام کی فرمائش کی۔ ایک بار خود حضرت علی نے کہا، فاطمہ، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت میں کچھ کنیزیں آئی ہیں، جاؤ ایک کنیز اپنے لیے بھی مانگ لاؤ۔ شوہر کا حکم تھا، انکار نہ کر سکیں، چلی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا مدعا پیش کیا۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سرکار نے فرمایا، فاطمہ، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، ساری تھکاوٹ دور ہو جایا کرے گی۔
ناظرین یہ وہی تسبیح ہے جسے عرف عام میں تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کبھی حضرت فاطمہ نے اپنے والد سے بھی کنیز یا خادمہ کی فرمائش نہیں کی۔ ان سب کے علاوہ حضرت فاطمہ زہرا پردے کا بہت زیادہ لحاظ و خیال فرمایا کرتی تھیں۔ ایک بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں سوال فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ ناظرین جب یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو آپ نے جواب دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ نہ اس کی نظر کسی غیر مرد پر پڑے اور نہ کسی غیر مرد کی نظر اس پر پڑے۔ ناظرین آج ہمارے معاشرے کی عورتوں نے اپنا آئیڈیل فلموں اور سیریلوں کی ایکٹریسز کو بنا لیا ہے۔ کاش وہ سیدہ فاطمہ زہرا کی زندگی کو نمونہ عمل بناتی تو ان کی دنیا بھی جنت بن جاتی، اور آخرت میں تو جنت فاطمہ کی کنیزوں کا ہی مقدر ہے۔ ناظرین عزم و وفا کی راہوں پر انہوں نے اپنے عمل کے جو چراغ جلائے ہیں، ہم سب کو اس کی روشنی سے اپنی دنیا اور آخرت منور کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین سیدہ فاطمہ زہرا میری انتہائی پسندیدہ شخصیات میں سے ایک ہیں۔ گزشتہ سال جب دیار حبیب کی حاضری کے موقع پر جنت البقیع میں داخل ہوا تو سب سے پہلے یہ معلوم کیا کہ سیدہ کائنات کا روضہ انور کہاں ہے۔ آج جب یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو ان کی قبر انور دل کی آنکھوں میں سمائی ہوئی ہے، اور میں تصورات میں ان کے مرقد پر ہاتھ باندھے کھڑا ہوں۔ ناظرین دعا ہے کہ اللہ رب العزت قوم مسلم کی عورتوں میں سیدہ کے کردار و عمل کی جھلک پیدا فرما دے۔ ناظرین آپ کے ذوق عبادت کو مہمیز کرنے اور آپ کی دینی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے ہم ایسی ہی مفید ویڈیو لے کر کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ روزانہ افطاری سے قبل آپ ضیاء ٹی وی پر ہماری تازہ ترین ویڈیوز کا لطف لے سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔